السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی کا عنوان ہے پیڑوں سے محبت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں دینو ایک لکڑہارا تھا۔ ساری عمر اس نے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچا تھا اور اپنی اس محنت سے جنگل سے کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا تھا، جس میں وہ، اس کی بیوی اور جوان بیٹا رہتا تھا۔ بیوی کا نام نادیہ تھا اور بیٹے کا شرفو۔ تینوں آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ ہو۔ بیوی ہانڈی روٹی پکاتی تھی اور بیٹا گھر میں رہ کر چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ لیکن لکڑہارا اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلے سی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ آئے دن بیمار رہتا تھا، مگر اسے کوئی ایسی پریشانی نہ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرا شرفو اب بچہ نہیں رہا، آسانی سے گھر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے۔ شرفو کی ماں کا بھی یہی خیال تھا، اس لیے اسے بھی کسی قسم کی فکر اور پریشانی نہیں تھی۔ ایک صبح جب لکڑہارا جاگا تو اس نے محسوس کیا کہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا اور اس بات پر حیران تھا کہ اس کا باپ معمول کے مطابق صبح سویرے گھر سے نکلا کیوں نہیں، بلکہ چارپائی پر لیٹا کیوں ہے۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے شرفو کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شرفو بیٹا۔ جی ابا جی۔ دیکھو بیٹا، اب اپنے گھر کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار ہوں۔ تو فرمائیے ابا جی، شرفو نے پوچھا۔ بیٹا، جو کام میں نے ساری عمر کیا ہے وہ اب تم کرو گے۔ لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے، مگر تم ہمت والے اور طاقتور ہو۔ شروع میں یہ کام ذرا مشکل لگے گا، لیکن پھر رفتہ رفتہ آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں برابر مشورے دیتا رہوں گا جو تمہارے لیے مفید ہوں گے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شوق سے کام کرو گے تو پھر ڈھیر سارے پیسے کما لو گے۔ شرفو کی ماں پاس ہی کھڑی تھی، گفتگو سن رہی تھی۔ شرفو کے باپ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، نادی، میرا کلہاڑا لے آؤ۔ نادی اندر سے کلہاڑا لے آئی۔ بیٹا، یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی تو ایک لکڑہارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی لکڑہارا چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھا کر شرفو کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا کہ اچھے پیڑ کہاں کہاں ہیں، کتنی لکڑیاں ہر روز کاٹنی ہوں گی اور انہیں کس طرح گٹھا بنا کر سر پر اٹھا کر شہر میں وہاں لے جانا ہوگا جس جگہ لکڑیاں بیچی جاتی ہیں۔
لکڑہارے نے اس جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ شرفو بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کی ماں باپ دونوں بہت خوش تھے۔ جب لکڑہارے نے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا تو کہنے لگا، لو شرفو، آج سے کام شروع کر دو۔ شرفو کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دیں اور شرفو کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اپنے گھر سے نکل پڑا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ 20 پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں۔ ان شاخوں کو کاٹنا تمہارے لیے آسان ہے، اس لیے پہلے یہی شاخیں کاٹنا۔ وہ ایک لمبی جھکی ہوئی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر شاخ کے اس مقام پر پڑی جہاں سے پیڑ پہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں پھوٹی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں نے ایک گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اس نے 2-3 بچے بھی اس گھونسلے میں دیکھ لیے تھے۔ یہ گھونسلہ دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا، میں نے یہ شاخ کاٹی تو کیا یہ گھونسلہ تباہ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا، بالکل تباہ ہو جائے گا، اور وہ بچے جو اس گھونسلے میں پرورش پا رہے ہیں نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ شرفو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے ماں باپ کو بہت دکھ ہوگا۔ اس نے کلہاڑا اس شاخ کو کاٹنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ یکایک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، نہیں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، اور وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آ گئیں۔ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، اس کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوگا۔ میں لکڑیاں بیچ کر پیسے کما لوں گا، لیکن یہ ان چڑیوں پر ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ ماں باپ کا حکم مانے یا ان بیچاری چڑیوں کے گھونسلے کو سلامت رکھے۔ اس کی نظر بار بار گھونسلے پر جم جاتی۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر ہی چارپائی پر لیٹا شرفو کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے شرفو کو آتے ہوئے دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا، جلدی آ گئے ہو، لگتا ہے بڑی جلدی لکڑیاں بک گئی ہیں۔ نہیں ابا جان۔ تو پھر کیا بات ہے؟ ابا جان، میں پیڑ پر کلہاڑا نہیں چلا سکا۔ کیوں؟ لکڑہارا حیران ہو کر بولا۔ شرفو نے جو کچھ دیکھا تھا وہ باپ کو بتا دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہے، اس کی ماں نے کہا، بیٹا،
इस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो इसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शरफू ने जवाब दिया, अम्मा, वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था। शरफू की माँ बड़ा हैरान हुई। शरफू ने कहा, मैं उसे भी कैसे काटता। लकड़हारा अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, इसे बस लकड़ियाँ काट कर बेचनी होती हैं। तुमने एक बहुत ही अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल होंगे। लकड़हारा गुस्से में जाने और क्या क्या कह देता कि इसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। 2-3 दिन गुजर गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और मकाम का पता बताया और ताकीद की, ख़बरदार, जब तक पेड़ पर ज़रब लगाने हो उससे पहले ऊपर नहीं देखना। शरफू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पर चला गया। इसे अपना वादा याद था। चुनाचे पहले पेड़ के पास जाकर इसने ऊपर न देखा। वो बस नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने ही लगा था कि इसकी नज़र पेड़ के नीचे इस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज़ लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। उसके जहन में एक सवाल फिर उभर आया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये इन लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक इस पेड़ के साए के नीचे बैठा यही बातें सोचता रहा। इस रोज़ जब लकड़हारे ने बेटे को देर से आते देखा तो इसे यकीन हो गया कि अब ये ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाया है। वो खुश हो गया, आज मेरा बेटा काफ़ी पैसे लेकर आया है ना? क्यों शरफू? नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा नहीं लाया। फिर इसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं कर सकेगा। तुझे लकड़ियाँ काट कर बेचने के लिए भेजा था, ना कि दूसरों की हांडी देखने के लिए और ना ही पेड़ का फल देखने के लिए। मैं क्या करता अब्बा जान? अब जानते नहीं, लोग इस फल को पका कर खाते हैं। बाप गरजा, तो तुम्हें क्या, लोग फल पका कर खाते हैं, तुम तो नहीं। अब्बा जी, वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि इसकी बीवी ने फिर इसे समझाया, बस अब और कुछ ना कहो। मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब के मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूँगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताया और कहा,
خبردار، اب کہ ایسا کچھ مت کرنا اور کوئی بہانہ نہ بنانا، پیسے لے کر ہی گھر آنا۔ شرفو جنگل میں گیا۔ اس نے پرانے پیڑ دیکھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا، انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے ٹھنڈا سائے مہیا کیے ہیں۔ تھکے ہوئے لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے تھے۔ انہیں کاٹنا انسان کے ان محسنوں کا احسان ماننے کے بجائے ان پر الٹا ظلم ہوگا۔ اور وہ واپس آنے لگا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی۔ اس نے پل پر سے گزرتے ہوئے کلہاڑا نیچے پانی میں پھینک دیا کہ نہ یہ ہوگا اور نہ مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کتنی دکانوں کو دیکھا اور سوچا، یہ اچھا کام ہے، میں بھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لوں گا۔ اس روز وہ شام کے قریب اپنے گھر پہنچا۔ لکڑہارے کو پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہے۔ تو آج تم نے کیا کام کیا ہے؟ باپ کا یہ سوال سن کر شرفو بولا، ابا جان، پیڑ تو میں نہیں کاٹ سکا، وہ ساری عمر مسافروں کو ٹھنڈے سائے دیتے رہے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ بازار میں دکان پر بیٹھا کروں گا۔ لکڑہارا یہ سنتے ہی اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ ماں نے دخل دینا چاہا تو لکڑہارے نے اسے بھی جھڑک دیا، بس بس، اب تم ایک لفظ نہیں کہو گی۔ شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کہاں جا سکتا تھا؟ چلتا گیا، چلتے چلتے اس قدر تھک گیا کہ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دوبھر ہو گیا۔ قریب ہی ایک بڑی شاندار حویلی تھی۔ وہ اس کے دروازے پر تھک کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک دن دونوں بیٹے کی باتیں یاد کر کر کے رو رہے تھے کہ ان کے مکان کے آگے ایک بگھی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دی۔ کیوں جناب، کیا بات ہے؟ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا۔ آپ کو، آپ کی بیوی کو نادر خان نے بلایا ہے۔ نادر خان؟ نادر خان کون؟ لکڑہارے نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ لکڑہارے نے کہا، جی نہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، مہربانی کر کے بگھی میں بیٹھ جائیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بگھی میں بیٹھ گئے۔ بگھی انہیں ایک بہت بڑے شاندار اور خوبصورت باغ میں لے آئی۔ وہ باغ کو دیکھ دیکھ کر خدا کی قدرت پر حیران ہو رہے تھے۔
کہ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان۔ وہ دونوں بہت حیران ہوئے کہ یہ آواز ان کے بیٹے شرفو کی تھی۔ ارے شرفو! لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور بہت خوش لگتا تھا۔ تم یہاں کہاں؟ شرفو کی ماں نے پوچھا۔ شرفو کہنے لگا، اماں، اس روز شام کو جب ابا جان نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو میں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر گیا۔ اس حویلی کے مالک نادر خان ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے، اپنے اس باغ کی رکھوالی میرے سپرد کر دی ہے اور مجھے اپنے اس باغ کا مالک بنا دیا ہے۔ وہ ہیں میرے محسن۔ اتنی دیر میں نادر خان قریب آ گئے اور کہنے لگے، واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا کہ اسے پیڑوں کا بڑا خیال ہے۔ پیڑوں سے محبت ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ پیڑوں سے محبت کرتا ہے، میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رکھوالی کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں نئے نئے پیڑ لگائے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے پیڑوں سے محبت کی ہے اور پیڑوں نے اس کی محبت کا یہ بدلہ دیا ہے۔ شرفو کے اصرار پر اس کی ماں باپ بھی وہیں رہنے لگے اور خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ جی تو ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔